سے ہے۔ اسلام کہتا ہے جو میرا ہو نا پھر وہ اور کسی کا نہ ہو، پھر وہ اور کسی کا نہ ہو۔ فرمایا میں نے ان کو رہنے کے، سہنے کے، سونے کے، جاگنے کے ہر کام پر میں نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر جو بندہ میرا ماننے والا ہو وہ غیر کی طرف کیوں دیکھے؟ یہ اسلام کی غیرت ہے۔ اور آپ متون حدیث کو پڑھیں تو ایک نہیں درجنوں مقامات پر آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، فرمایا یہ جو گناہ کرنے والا شخص ہے نا اس بندے کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا متون حدیث میں، حدیث کے متن میں آپ کو درجنوں مقامات پر یہ حدیث پاک ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ فلیس منا من تشبہ بغیرنا، فرمایا وہ بندہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس بندے کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، فلیس منا وہ بندہ میری امت میں شامل ہی نہیں۔ کون؟ من تشبہ بغیرنا، ہو میرا، اور جو غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی غیر کے پیچھے چلتا ہے، کسی غیر کی فرما برداری کرتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ میرا کچھ نہیں لگتا، فلیس منا، فرمایا وہ میرا ہے ہی نہیں۔ آئیے آٹے کی لمبی لمبی لائنیں دیکھ کر ہم لوگ اس حدیث کو سمجھیں کہ جو رب کا نہیں، جو رسول کا نہیں، رب کہتا ہے یہ میرا نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ بندہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا تو بتائیں وہ بندہ کیا کرے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا قبرستان سے، آپ نے جنازہ پڑھایا، صحابہ کرام میت کو دفن کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں حکم کیا ہے کہ جو شرکاء ہیں جنازے کے ان کو کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے۔ اب اس کی آپ بیس میں جائیں نا کہ یہ ایسا حکم کیوں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھا کر قبرستان میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام مردے کو دفن کر رہے ہیں، ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے صحابہ سے کہا کہ یہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے میت کو دفن کیا ہے اور جب تک ہم لوگ مردے کو دفن کر کے فارغ نہیں ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ اپنا تھا یا غیر تھا؟ یہودی تھا نا۔ فرمایا کہ ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک آواز گئی، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا ہم نے یہودیوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے ہر کام کے اندر ان کی مخالفت کرنی ہے، ہر کام کے اندر ان کی مخالفت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں ہجرت فرما کر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہود سال کے اندر 2 دن کام سے چھٹی کرتے ہیں اور سیر و تفریح کرتے ہیں، عیش اور عشرت کے اندر سارا دن گزار دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ شروع سے یہ سال کے اندر 2 دن چلے آ رہے ہیں، ہم کام کاج سے چھٹی کر کے لہو لعب کے اندر سارا دن گزار دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ان سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمایا، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ فرمایا وہ جو کرتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ نا گندم کا ڈھیر لگا کر گندم بیچ رہا ہے، آج کا سیزن بھی ہے گندم بیچنے کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر دیکھا تو جو گندم تھی وہ نمی والی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم نکالی، فرمایا یہ کیا؟ اندر گندم ہے نمی والی، اوپر جو تم نے دانے ڈالے ہیں وہ خشک ڈالے ہیں۔ کہنے لگا وہ جو نمی آ گئی تھی، فرمایا نمی آئی ہے تو اوپر خشک کیوں ڈالے ہیں؟ فرمایا کہ اوپر خشک ڈال کر اندر نمی والے بیچنا یہ میرے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من غشا فلیس منا، فرمایا کہ جو بندہ دھوکے کے ساتھ مال بیچتا ہے ایسے بندے کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ متون حدیث کو پڑھتے جائیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاستہ کے اندر پورے باب موجود ہیں، باب تغطیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رات کو برتن ڈھانپنے کیسے ہیں،
یہ حدیث پاک میں پورے باب موجود ہیں. رات کو برتن رکھنے کیسے ہے، بچے کو رات کو سنانا کیسے ہے، اور کس عمر میں بچہ پہنچ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا، بچی کس عمر میں پہنچ جائے وہ باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نچلے لیول پر آ کر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. پھر حضور کے غلاموں، ہمیں کسی غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلاں ہم سے بہتر ہے، وہ یورپ والے ہم سے بہتر ہے. آج جو بندہ یورپ چلا جائے واپس آ کر اس کی تعریفوں کے پل باندھا رہتا ہے، وہ مسلمانوں سے وہ بہتر ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کی عزت کی قسم، رب نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے. پھر مجھ سے بہتر اور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ جیسے رب نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے تو پھر اس امت سے بہتر امت کوئی نہیں ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ محبت اور غلامی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.